بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو آپ کے گناہوں کو دور کر دے، مٹا دے، ختم کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتلا دیجئے کہ بعض لوگ سردی کے موسم میں گرم پانی کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، کیا اس میں اجر زیادہ ہے یا اتنا ہی اجر گرم پانی کے ساتھ وضو کرنے میں بھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو آپ کے گناہوں کو دور کر دے، مٹا دے، ختم کر دے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بھی بلند ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتلا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء الی المکارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوجود مشقت کے اعضائے وضو کو دھونا، اس کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مکارہ سے مراد مشقت ہے۔ سردی یا بیماری کی وجہ سے ایک آدمی جب اس کے لیے وضو انتہائی مشکل ہو، ایسی صورت میں جب وہ وضو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتلائی کہ جتنی زیادہ قدم لیے جائیں مسجد کی طرف، اس کے ذریعے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کے ذریعے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی تیسری چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ رباط ہے اور یہ رباط۔ رباط اصل میں اسلامی سرحدات کی نگرانی کو کہا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس مسلمان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے یعنی شیطان، اس سے حفاظت مراد ہے یہاں پر، کہ انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد انتظار کرنا دوسری نماز تک، یہ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہوتی ہے اس کے اس بڑے دشمن سے جو کہ شیطان ہے۔ جس طرح اسلامی ملک کی مسلمان فوجی اپنے دشمن سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ مسلمان اپنے دشمن سے اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے جو کہ اس کا دشمن شیطان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اسی طرح سردی یا بیماری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلا دی کہ اس کے ذریعے سے باقاعدہ اس کے گناہ ختم ہوں گے اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ لہذا کسی بھی مشقت کی وجہ سے عمل کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔